اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کی پیاری بات. حضرت عمر بن ابو سلمہ ایک چھوٹے لڑکے تھے، پیار نبی کے پاس رہتے تھے. وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں، کھانے کی پلیٹ میں ادھر ادھر پھرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ. تو پیارے بچوں، اس حدیث میں کھانے کے 3 اہم آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے. وہ چھوٹے صحابی تھے، لڑکے تھے نا، چھوٹے لڑکے، تو چھوٹے صحابی ہوئے نا. کون سی 3 باتیں سکھائیں؟ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بات ہم نے شروع کی ایک چھوٹے صحابی کے واقعے سے، اور آج ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں کھانے کے آداب جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے ترتیب کے اعتبار سے، وہ ہے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے. پھر کیا ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے. اور کبھی ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ بھوک بہت لگی ہو یا کچھ اور ذہن میں چل رہا ہو تو ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے پیارے نبی، انہوں نے ہمیں یہ بات بھی سکھا دی کہ اگر یہ پرابلم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اگر بسم اللہ پڑھنی بھول جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول و آخر اللہ کے نام سے. پھر اگلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. حضرت حذیفہ جو پیارے نبی کے بہت پیارے صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر ہوتے تو اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، یعنی پہلے آپ شروع کرتے. ایک بار ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک کھانے پر حاضر تھے کہ ایک بچی تیزی سے آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دھکا دے کے لا رہا ہو، اور وہ بس کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے ہی جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک بدو، ایک دیہاتی آدمی تیزی سے آیا، ایسے لگ رہا تھا کوئی اسے بھی دھکا دے کے لا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو حلال کر لیتا ہے. شیطان اس بچی کے ساتھ آیا تھا تاکہ کھانا کھا لے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ اس دیہاتی آدمی کے ساتھ آیا تاکہ کھانا کھا لے، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور کھانا کھایا. ہمیں اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالنا ہے جتنا ہم کھا سکیں، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے کھانا اپنے سامنے سے کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں گے نا یہ بات کھانا کھاتے ہوئے، اور یہ سوچ کے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات ہمیں پیارے نبی نے سکھائی ہے. جب ہم کسی کو گھر مہمان بلائیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو گھر مہمان بلائیں تو ان کا خوش دلی سے استقبال کریں،
انہیں کھانے کی میز پر یا دسترخوان پر بٹھائیں، ان کے سامنے کھانا رکھیں تو سب مہمانوں کو کہ فارغ ہونے سے پہلے ان کے سامنے سے کھانا نہ اٹھایا جائے، کھانے کے موقع پر بے جا تکلف نہ کیا جائے اور مہمانوں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ایسے کھانوں کے دوران جو ہم دوسروں کو اپنے گھر پہ بلا کے دعوت دیتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں دیتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ کھانا ہمیں اللہ کی خاطر کھلانا ہے، اور اگر ہم مہمان ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمیں کھانے پہ بلایا جائے تو ہم وقت پر پہنچیں، نہ زیادہ جلدی پہنچیں نہ یہ زیادہ دیر سے۔ مہمان سے فرمائشوں سے بچنا چاہیے۔ مہمان کی جو مخصوص نشست ہے اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے ساتھ بن بلائے کسی کو نہیں لے جانا چاہیے، جس کو دعوت دی گئی ہو کھانے پر وہی جائے۔ ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے آپ کے لیے کھانا بنایا، کل 5 لوگ تھے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ جب آپ دروازے پر پہنچ گئے تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا، یہ ایک شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس طرح اندر آنے اور کھانا کھانے کی اجازت دیں، اور اگر مناسب نہیں تو یہ واپس ہو جائے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اجازت دیتا ہوں۔ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پیارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم 3 انگلیوں سے لقمے کو پکڑیں، کھانا کھاتے ہوئے 3 انگلیاں استعمال کریں، اور کھانے کے بعد ہم اپنی انگلیاں چاٹ لیں، یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے، تاکہ ہاتھوں پہ چکنائی وغیرہ جو لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بھی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بھی جس چیز کو بھی ہم پکڑتے ہیں اس پہ وہ چکنائی لگتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں اور جرمز ہمارے جسم کو بھی چپک جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا بھی ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابی تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، لیکن ستو کے سوا کچھ نہ ملا، تو آپ نے وہی کھا لیا۔ سب صحابہ نے بھی ستو کھائے، پھر آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی، اور دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی بھی چیز کھائی جائے تو کلی کی جائے گی۔ کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے، اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے نا۔ پیارے نبی کے ایک دوست حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ ایک دن میں اور خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ نے دودھ پیش کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پیارے نبی کے دائیں طرف اور حضرت خالد بائیں طرف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، پینے کا حق تمہارا ہے، لیکن اگر چاہو تو خالد کو خود پر ترجیح دے سکتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، دائیں اور بائیں آپ کے دوست بیٹھے ہوں، آپ ان کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے دوست کو آفر کریں گے، اس کے بعد بائیں طرف کے۔ ہاں، اگر دائیں طرف والا دوست اجازت دے دے، جیسے اس دن حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو خالد کو خود پر ترجیح دے سکتے ہو، یعنی کہ تم اجازت دو تو خالد کو پہلے دے دوں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے گا نا یہ بات کہ پہلے دائیں طرف والے کو آفر کرتے ہیں، اگر بائیں والے کو دینا چاہتے ہوں پہلے تو پھر دائیں والے سے پوچھیں گے۔ یہ ادب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب ہم کچھ وہ باتیں دہراتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی، جیسے ہمیں بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا کبھی بھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سینڈوچ کھاتے اور ساتھ کولڈ ڈرنک لیتے، ایک ہاتھ میں سینڈوچ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوتا ہے، تو ہم ایک ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس بات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات کو سختی سے منع فرمایا۔ اور کبھی کبھار یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اگر بائیں ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہو پینے والی تو ہم بائیں ہاتھ سے برتن کو منہ لگا کے نا دائیں ہاتھ کی ذرا سی ٹیک دے دیتے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ برتن کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا، ٹیک بائیں سے لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ اصل میں پینے کا عمل جو ہے نا وہ ہم دائیں ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے ہی کرنا اللہ کے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا کام ہم نے یہ نہیں کرنا کہ برتن کے ادھر ادھر سے کھائیں، کبھی یہاں سے کھا رہے کبھی وہاں سے، صرف سامنے سے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ کھانے میں نقص نہیں نکالنا، ہمیں پیارے نبی نے یہ بات سکھائی ہے کہ اگر کبھی آپ کو کھانا اچھا نہ لگا ہو
تو خاموش رہیں، کھانا چھوڑ دیں لیکن اس میں غلطی نہ یہ کیا پکا لیا، ہر دفعہ یہی پکا لیتی ہیں، یہ میں نہیں کھاتا، یہ میں نہیں کھاتی، اس طرح نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے نہیں کہتے تھے۔ ان کا عمل کیا تھا کہ اگر انہیں کسی کھانے میں رغبت نہیں محسوس ہوئی، دل نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، لیکن اس میں عیب نہیں نکالا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا، تو کبھی بھی کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگاتے۔ اب تو ہمیں ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ کھانا ہمیں ایکٹیو سیدھے بیٹھ کے کھانا چاہیے، اس سے زیادہ کھانے کے جو ہمارا پوسچر ہے نا وہ کھانے کا وہ سیدھا ہونا چاہیے، اس سے کھانے کے ہضم کے عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے آج کے کام کو۔ آج کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا اور میزبان کے لیے دعا جو ہے اسے سن کر دہرائیں گے اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں دیے گئے کوئز کو مکمل کریں گے اور یہ ضرور دیکھیں گے کہ آج کھاتے ہوئے کس کس بات کا خیال رکھا۔ دیکھیں 3 تو ہمارے کھانے کے اوقات ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا جسے ظہرانہ بھی کہتے ہیں، اور رات کا کھانا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ منچنگ چلتی رہتی ہے نا، تھوڑی بہت چیز درمیان میں ہم کھا لیتے ہیں، تو کھاتے ہوئے جو کھانے کے اصول ہیں ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا ضرور پڑھنی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس بات پر قادر کیا کہ اس نے جو ہمیں لیے رزق بنایا، امی نے پکایا، ہمارے سامنے رکھا، یا بابا لائے کوئی کھانے کی چیز ہم نے کھائی، یہ سب مہربانی اس رب کی ہے، اس نے نعمتیں دیں، اس نے ہمیں کھانے کے قابل بنایا، ہمیں بھوک کا احساس دیا۔ بہت سارے لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے نا، پھر کھانا کس کس پروسیس سے گزر تک کر کے ہم تک پہنچا۔ ہر چیز کے لیے شکر کرنا واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا سکھائی اس کو ہم کھانے کے بعد ضرور پڑھیں گے۔ اور ایک پیاری سی بات یہ کہ جو بڑے بچے ہیں نا، اور جو بھی کوئی ڈرائنگ کر سکتا ہو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کا ایک پوسٹر بنائے اور اسے اپنے سامنے لگا لے، اور کوشش کرے کہ ہمارے کھانے میں وہ چیزیں شامل ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس آپ کو کیسی لگی؟ آپ اور کون سی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ میں سے کوئی بچہ سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ 2-3 باتوں کا کلاس کے دوران خیال رکھا کیجیے، آپ اپنا بار بار مائک آن نہ کریں، اس سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، اپنا مائک بند رکھیں۔ بالکل آخر میں جب آپ کو سوال کی اجازت ملے تو ہینڈ ریز پہ کلک کریں اور پھر سوال کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔